غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کو لے کر کے انا ساگر تالاب کے قریب جاتے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکروں نے دیکھا، جا کر کے راجہ پرتھوی راج کو بتایا کہ ہم نے جس اللہ حوالے کو اس مقام سے بھگایا وہ اللہ حوالہ انا ساگر تالاب کے قریب اس نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین، اپنے معتقدین، اپنے محبین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد راجہ پرتھوی راج کے سپاہی گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں آپ یہاں سے جائیے، آپ کو بھگانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ دوسرے مقام پر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد سپاہیوں کا پہرا تالاب کے قریب لگا دیا گیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین عرض کرتے حضور بالا اب کچھ کیجئے۔ خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں گھبراؤ مت، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد پھر مریدوں نے آ کر کے کہا حضور کچھ کیجئے، ہمارے اوپر پانی بند کر دیا گیا، تالاب کے قریب پہرا لگا دیا گیا۔ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہتے ہیں یہ کاشا لو، پیالہ لو، جا کر کے پانی سے کہہ دینا پانی تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید تالاب کے قریب جا کر کے کھڑا ہوتا ہے، ہونے کے بعد کہتا ہے پانی سن، یہ نہ دیکھ میں کون ہوں بلکہ یہ دیکھ بھیجا کس نے ہے۔ اے پانی سن، تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سارے تالاب کا پانی نچڑ کے ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ سپاہیوں کا پہرا لگا رہا، سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکروں کو جب یہ معاملہ معلوم چلا تو راجہ پرتھوی راج سے جا کر کے کہا، راجہ پرتھوی راج نے کہا اے میرے سپاہیوں اب کیا جائے، سارے تالاب کا پانی غائب ہو گیا، کنوؤں کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا مرید چھوٹا سا پیالہ لے کر کے پہنچا جس میں سارے تالاب کا پانی تھا۔ میں نے تصور میں پوچھا غریب نواز سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غریب نواز کے گنبد سے آواز آتی ہے اے مرید رضا، میں نے سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں اس لیے منگایا تاکہ زمانہ جان جائے جب میں سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگوا سکتا ہوں تو یقیناً اپنے چاہنے والوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہوں۔ تالاب کا پانی ختم ہو گیا۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکروں نے جا کر کے راجہ کو سارا معاملہ بتایا۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکروں نے کہا حضور بالا اگر آپ یوں ہی خاموش رہے تو عنقریب اس درویش، اس اللہ حوالے کی حکومت کا سکہ رائج ہو جائے گا، لہٰذا اس سے مقابلہ کیجیے۔ اتنا کہا، راجہ پرتھوی راج نے اپنے نوکروں سے کہا سنو، اس اللہ حوالے سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ارے جب وہ سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے جھاگل میں کر سکتا ہے تو ہمیں کہیں بوتل میں نہ بھر دے۔ ہمیں تو ڈر اس بات کا ہے کہ وہ سارے تالاب کا پانی ایک پیالے میں بھر سکتا ہے، مجھے کہیں بوتل میں نہ بھر دے، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ کہا پھر کچھ کیجئے۔ راجہ پرتھوی راج نے کہا ٹھیک، اس وقت دنیا کا سب سے مشہور و معروف جادوگر جوگی جے پال ہے، میں اس کو خبر کرتا ہوں، وہ آ کر کے اس اللہ حوالے کو نیست و نابود کر دے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اتنا کہنے کے بعد راجہ پرتھوی راج نے جادوگر جوگی جے پال کے پاس خبر بھیجی۔ جوگی جے پال اتنا بڑا جادوگر تھا، اتنا بڑا جادوگر تھا، کئی ہزار اس کے چیلے تھے۔ جب اس نے راجہ پرتھوی راج کی خبر کو سنا تو جادوئی طاقت سے، جادوئی قوت سے کھال کے اوپر ہوا میں بیٹھ کر کے
راجہ پرتھوی راج کے پاس آیا۔ راجہ پرتھوی راج نے خاطر و تواضع کی، کرنے کے بعد سارا معاملہ بتایا۔ جادوگر نے کہا ٹھیک ہے، اس اللہ والے کو چند سیکنڈوں میں میں نیست و نابود کر دوں گا۔ جادوگر جوگی جے پال خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خبر پہنچاتا ہے کہ میں بہت بڑا دنیا کا مشہور و معروف جادوگر ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خبر پہنچی۔ آپ نے اپنے مریدوں کو ساتھ میں لیا، ایک وسیع و عریض میدان میں گئے۔ جانے کے بعد آپ نے کچھ پڑھا، اپنی انگلی سے زمین پر حصار کھینچا۔ کھینچنے کے بعد کہتے میرے مریدوں اسی کے اندر بیٹھ جاؤ۔ آپ کے چند مریدین اسی دائرے میں بیٹھ گئے۔ جادوگر جوگی جے پال جا کر یہ کچھ دور بیٹھتا ہے، جادوئی طاقت سے پورے میدان میں سانپ پیدا کر دیتا ہے۔ پورے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آتے ہیں۔ وہ سانپ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی طرف پہنچے۔ آپ کے مریدین گھبرانے لگتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا میرے مریدو گھبراؤ مت، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی مٹھی میں مٹی کو لیا، میدان میں پھینک دیا، اس کا جادو ختم ہو گیا۔ اب اس نے جادوئی طاقت سے پورے میدان میں سانپوں کو پیدا کیا۔ پھر آپ نے اس کا جادو کاٹ دیا۔ اس نے جادوئی طاقت سے پورے میدان میں آگ کو پیدا کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے اس کا یہ حربہ بھی ناکام کر دیا۔ اب جوگی جے پال غصے میں آپے سے باہر کہتا ہے یہ اللہ والے سن، میرا آج تک کسی نے ایک جادو ناکام نہیں کیا، میں نے لگاتار تجھ پر کئی حربے استعمال کیے لیکن سارے جادوؤں کو تو نے میرے ناکام کر دیا ہے۔ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، جادوئی طاقت سے ہوا میں پرواز کرنے لگتا ہے، جادوئی طاقت سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے خواجہ کی شان دیکھو، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے، آپ نے لکڑی کی کھڑاؤں کو لیا۔ لینے کے بعد کہتے ہیں لکڑی کی کھڑاؤں سن، جا جادوگر جوگی جے پال کو میرے قدموں میں لا کر کے حاضر کر دے۔ لکڑی کی کھڑاؤں ہاتھ میں ہوا میں چھوڑ دیتے، ہوا میں لکڑی کی کھڑاؤں پرواز کرنے لگتی ہے، لکڑی کی کھڑاؤں ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ نہ پٹرول ہے، نہ ڈیزل ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، خالی ایک لکڑی ہے جو پیروں میں پہنتے ہیں، لکڑی کی کھڑاؤں ہے، بغیر ڈیزل بغیر پٹرول کے ہوا میں پرواز کر رہی ہے۔ جوگی جے پال ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اب خواجہ غریب نواز کی نالین شریفین اس کے سر پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے اس وقت اپنے نالین کو آسمان کی طرف اٹھایا تھا، جب ہوا میں چھوڑا تھا اس وقت آپ نے اپنا سر اوپر نہیں اٹھایا تھا، اس لیے اس میں بھی ایک راز تھا، آپ کی آنکھوں میں جلال تھا۔ اگر جلال بھری نظروں سے آپ جادوگر جوگی جے پال کو دیکھ لیتے تو جادوگر جوگی جے پال جل جاتا، آپ کو اسے جلانا نہیں تھا، اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا تھا۔ لکڑی کی کھڑاؤں اس کے سر پہ پڑنا شروع ہوتی ہے، سر پہ برس رہی ہیں۔ وہیں سے چلانے لگتا ہے واہ خواجہ مجھے معاف کر دے، میں مان گیا ہوں، ایک لکڑی جو تیرے جسم سے ٹچ ہو جائے، ایک لکڑی جو تیرے جسم سے مس ہو جائے، اس کے اندر اتنا کمال آ جائے، اتنا کمال آ جائے تو تیرے اندر کتنا جمال ہوگا، تیرے اندر کتنا جمال ہوگا، یا خواجہ مجھے معاف کر دے۔ اب جادوگر جوگی جے پال وہیں سے معذرت طلب کر رہا ہے، چلا رہا ہے، خواجہ غریب نواز کی لکڑی کی کھڑاؤں اس کے سر پر برس رہی ہے۔ اب وہ ہوا میں اڑتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ کے گر جاتا ہے، گرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے داخل